مبارک باد اے لوگوں کہ پھر رمضان آیا ہے، خدا کی خاص رحمت سے بڑا مہمان آیا ہے۔ مبارک باد اے لوگوں کہ پھر رمضان آیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم رمضان پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سلیمان الہی نیر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، عالم رمضان پروگرام انشاءاللہ رمضان کے آخری روزے تک ہم آپ کے ساتھ اور آپ ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ آج پھر ہم نے اپنے مہمانان گرامی کو زحمت دی ہے کہ انہوں نے اپنے قیمتی اوقات میں سے اپنا وقت ہمیں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے مہمان مفتی ڈاکٹر ثناء اللہ فاروقی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ، آپ کو القمر ٹی وی کی طرف سے دل کی عطا سے خوش آمدید ہے۔ اور دوسرے ہمارے مہمانان گرامی علامہ قاری محمد اکرم سعیدی صاحب، ہم بھی ان کو القمر ٹی وی کی طرف سے دل کی عطا سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے قرآن سے تعلق۔ تو اس میں ہمارے سامنے جو تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت فرمائیں گے حافظ محمد رضوان صاحب، وہ اپنے مخصوص انداز میں تلاوت فرمائیں گے اور ہمارے دلوں کو منور فرمائیں گے۔ حافظ محمد رضوان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ واللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون۔ والله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم۔ آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، یہ تھے حافظ محمد رضوان صاحب جو تلاوت فرما رہے تھے اور ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے۔ اب میں اپنے موضوع کی طرف آؤں گا، قرآن سے تعلق۔ تو میں علامہ قاری محمد اکرم سعیدی صاحب سے یہ سوال کرتا ہوں کہ ہمارا قرآن سے حقیقی تعلق کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مشکور ہوں القمر ٹی وی چینل کا، جنہوں نے ہمیں بلایا، موقع دیا لوگوں تک، ناظرین تک قرآن حدیث کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ اللہ رب العزت اس سلسلے کو ہمیشہ تا قیامت قائم و دائم اور سلامت رکھے۔ آمین۔ علامہ صاحب، ہمارا تعلق قرآن سے کیا ہے؟
وہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر خود واضح طور پہ اعلان فرما دیا. چوتھے پارے کے اندر رب کائنات نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ کے ساتھ پہنچنا چاہتے ہو رب کی بارگاہ میں، تو اللہ نے فرمایا کہ تم قرآن مجید کو پکڑ لو. یہ قرآن تمہیں رب تک پہنچا دے گا. اگر ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا تو پھر سمجھ لے ہم رب سے دور ہو گئے، رب کا راستہ چھوڑ دیا. ہم نے جب رب کا راستہ چھوڑ دیا پھر دین کو بھی چھوڑ دیا ہے. اور اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید ایک ایسی عظیم نعمت عطا فرمائی امت مصطفیٰ کو جس کی مثال نہیں ہے. قرآن مجید کے نزول سے قبل لوگ بکھرے ہوئے تھے، شکل و صورت، سیرت، لباس، کھانا پینا، تعلق، رشتہ داریاں، بالکل سب کچھ الگ تھے. اگر کوئی بندہ کہتا کہ میں اکٹھا کر دیتا ہوں سب کو، لیکن یہ بہت ہی ناممکن تھا، ایسا نہیں ہو سکتا تھا. لیکن قرآن مجید نے آ کر تمام لوگوں کو مختلف رنگ، مختلف بولیاں، مختلف زبانیں، مختلف شکلیں، صورتیں، سب کو جمع کر کے پھر اللہ کے قرآن نے کیا فرمایا؟ ہوا سماکم المسلمین. ہم نے سب کو جمع کیا اور ان کا نام کیا رکھ دیا؟ مسلمان رکھ دیا. اور اس کی مثال اس طرح ہی بتاتے ہیں کہ وہ کیسے جمع کیا قرآن نے سب کو. جس طرح کے شہد کی مکھی ہوتی ہے، وہ رس جمع کر کے لاتی ہے، میٹھا، کڑوا، کسی پھل کا اور مختلف چیزوں کے، وہ رس جمع کر کے ایک جگہ پہ جمع کر دیتی ہے اور وہ سارا کیا بن جاتا ہے؟ شہد بن جاتا ہے. اسی طرح یہ ساری انسانیت بکھری ہوئی تھی قرآن کے آنے سے پہلے. کوئی بت پرست تھا، کوئی آگ پرست، کوئی ستاروں کی، کوئی سورج کی، کوئی کس کی پوجا کرتا، کہیں کہیں تھا، تعلق نہیں تھا. لیکن قرآن نے آ کے سب کو جمع کیا، ایک کر دیا اور اس کا نام رکھ دیا ہوا سماکم المسلمین. اب جس سے بھی پوچھے جو قرآن کو ماننے والا ہے، قرآن کے ساتھ تعلق ہے، قرآن کے ساتھ رابطہ ہے، اس سے پوچھے تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں مسلمان. تجھے کس نے مسلمان کیا؟ قرآن نے مجھے جوڑ دیا ہے، قرآن کو مانتا ہوں. تو یہ عظیم کتاب ہے قرآن مجید، جس نے ہمارا تعلق، ربط اور ساری مخلوق خدا کو ایک کر دیا ہے. اور پھر یہ قرآن کا عظیم معجزہ ہے. میں بات کو اختتام زیادہ وقت نہیں لیتا کہ جس طرح کے تفسیر نعیمی کے اندر میں نے یہ بات پڑھی ہے کہ مفتی نعیم الدین مراد آبادی، ان کی ملاقات ہوئی رام چندر کے ساتھ. اس نے کہا کہ آپ کی جو کتاب ہے، مذہبی کتاب قرآن مجید، مجھے اس کے 15 پارے منہ زبانی یاد ہے. کون کہہ رہا ہے؟ ہندو کہہ رہا ہے. مجھے 15 پارے یاد ہے زبانی. آپ میری کتاب جو یعنی ہندو کی کتاب، مذہبی کتاب ہے، اس کا ایک ورقہ بھی آپ زبانی سنا دیں. اب علامہ صاحب نے آگے فرمایا یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے. اس کو اپنے تو اپنے، غیر بھی پڑھیں تو غیروں کے دلوں کے اندر بھی قرآن جگہ بنا لیتا ہے، غیروں کے دلوں کے اندر بھی. تو یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ جو پڑھتا ہے. یہ عظمت دنیا میں کسی اور کتاب کے حصے میں نہیں آئی ہے کہ وہ ہر کتاب کو یاد کرنا مشکل ہے، لیکن قرآن وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. کیا بات ہے. تو ڈاکٹر ثناء اللہ فاروقی صاحب، آپ کا اس کے بارے میں کیا موقف ہے کہ قرآن کا جو ہے ہمارا حقیقی تعلق، ریئلٹی میں ہمارا اس کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. ما بعد، محترم علامہ صاحب، آپ کا شکریہ اور القدر ٹی وی کا بھی شکریہ کہ جنہوں نے ہمیں موقع دیا کہ ہم قرآن و سنت کو عوام الناس تک پہنچا سکیں. اللہ تعالیٰ اس پوری انتظامیہ کو اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پروگرام کے ذریعے جو ہم ہدایت کا راستہ لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ اس میں کامیاب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس پروگرام کو صدقہ جاریہ بنائے. محترم، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے.
سب سے پہلے ہمارا اس کے ساتھ تعلق یہ لازمی اور ضروری ہے کہ ہم اس کو اللہ کی کتاب اور اللہ کا کلام تسلیم کریں، مانیں، ایمان لانا اس پر ضروری ہے۔ بالکل یہ جو ایمان کے 6 ارکان ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان رکھا جائے، کتابوں پر ایمان، اور تمام کتابوں کا خلاصہ مجموعہ اگر آپ جمع کریں قرآن مجید ساری کتابوں کو تو وہ قرآن مجید ہی بنتا ہے۔ بالکل پچھلی تمام کتابیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ وہ شریعتیں مکمل نہیں تھیں اس لیے وہ کتابیں بھی مکمل نہیں تھیں، مکمل کتاب ایک ہی ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ یہاں پر ایک بہت بڑا نقطہ ہے، ہمارے ہاں اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے یہ وعدہ لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے دوں گا، جبکہ لفظ کتاب اور حکمت سے پہلے ایک چھوٹا سا لفظ ہے من، آپ جانتے ہیں من للتبعیض، یہ کسی چیز کا جز اور حصہ بیان کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ پچھلے انبیاء کو کہ میں تمہیں کتاب میں سے کچھ دوں گا، کیونکہ پوری کتاب میں نے اپنے آخری نبی کو دینی ہے جن کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ اللہ کی آخری کتاب، مکمل کتاب قرآن مجید، تو یہ اس پر ایمان لانا ضروری ہے، یہ سب سے پہلا ہمارا تعلق۔ ناظرین ہم تمام سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے، ڈو آئی ریلی بلیو دیٹ قرآن از دی ورڈ آف اللہ؟ کیا ہمیں یقین ہے کہ قرآن اللہ کی کلام ہے؟ ہمارے یقین میں کمی ہے۔ آپ دیکھیں نا، گفتگو سن رہے ہیں، سماعت کر رہے ہیں، قرآن سے تعلق، مضبوطی کا تعلق یہ ہے کہ ہمیں اس کا یقین کامل ہو کہ اللہ کی کلام ہے۔ ہمارے یقین میں کمی ہے جس کی وجہ سے ہم گمراہ ہیں، اور ہمارا قرآن کے ساتھ حقیقی تعلق جو ہے نا وہ بالکل ٹوٹا ہوا ہے اور بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ صرف اپنے قرآن کو معاذ اللہ جو ہے وہ ادھر ادھر پڑھنے پڑھانے کے لیے رکھا ہوا ہے، حقیقی طور پر عمل کے لیے نہیں ہم نے اس کو رکھا۔ اچھا جی، قرآن جو ہے وہ ہدایت کہا گیا ہے اس کے، تو یہ ہدایت عملی زندگی میں جو ہے وہ کیسے اترتی ہے؟ دوسری بات یہ ہے، قرآن کی ابتدا میں سورۃ البقرہ میں کہا گیا ھدی للمتقین، اسی سورۃ البقرہ کے وسط میں شہر رمضان الذی کی آیت میں کہا گیا ھدی للناس، تو یہ ھدی للمتقین ہے یا ھدی للناس ہے؟ محترم علامہ صاحب، بات یہ ہے کہ قرآن مجید یہ ہدایت کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کو کتاب ہدایت بنا کے بھیجا ہے، اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے جب اس کو نازل کیا ہے تو یہ ھدی للناس بنا کے نازل کی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں نا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہاں پر قرآن کے نزول کا تذکرہ ہے کہ قرآن کا نزول کس مقصد کے لیے ہوا ہے؟ ھدی للناس، یہ پوری کائنات کے لوگوں کے لیے ہدایت بن کے آئی ہے۔ اب ہدایت ملے گی کس کو؟ کیا ہر شخص اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ اب دیکھیں، روشنی جب ہوتی ہے، سورج نکلتا ہے تو نابینا تو وہ اس روشنی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اس کی تو آنکھیں ہی نہیں ہیں۔ ایسے ہی قرآن اللہ نے ھدی للناس ہی بنایا ہے، لیکن اس کی ہدایت پائیں گے وہ لوگ، اس سے فائدہ وہ اٹھائیں گے، اس روشنی کو حاصل وہ کر سکیں گے جو ھدی للمتقین، جو متقی اور پرہیزگار ہوں گے۔ ورنہ کلام اللہ تو سارے سنتے تھے، مشرکین مکہ بھی سنتے تھے، ابو جہل بھی سنتا تھا، لیکن کس کو ہدایت ملی ہے؟ وہ جو متقی تھے۔ یعنی یہ ہدایت جو ہے وہ عملی زندگی میں اترے گی تب جب بندہ متقی ہوگا، یعنی اس کے عملی زندگی میں اترنے کا، سمجھیں کہ نزول ہونے کا تب فائدہ ہے جب انسان متقی ہوگا، یعنی تقوی اختیار کرے گا۔ اچھا جی، علامہ قاری محمد اکرم سعیدی صاحب، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیالات ہیں، یا قرآن و حدیث میں آپ اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، قرآن مجید جو ہے نا ہمارے لیے ایک راہبر ہے، ہم نے اس سے رہنمائی کرنی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا، کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، فرمایا کہ ان کے دلوں کے اوپر زنگ جمع ہوا ہے، دل بالکل کالے ہو چکے ہیں، سیاہ ہو چکے ہیں۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا یہ دلوں کا زنگ کیسے اترے گا، کیسے ختم ہوگا؟ اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا کہ تم موت کو یاد کرو اور قرآن کی تلاوت کرو، تمہارے دل جو ہے نا روشن ہو جائیں گے، تمہارے دلوں کا جو زنگ ہے، گناہ ہے، سیاہی ہے، ختم ہو جائے گی۔ تو لہٰذا ہم قرآن پڑھیں، تقوی اختیار کریں اور اس کو سمجھیں، محض پڑھنا نہیں، پڑھنے کے لیے تو سب لوگ پڑھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے کن اقدامات کی ضرورت ہے؟ کیا ہم سمجھیں کس طرح اس کے ساتھ تعلق ہمارا جو ہے وہ مضبوط ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے اقدامات کیا ہیں؟ کیا ہم ان ناظرین کو دیں گے؟ دیکھیں نا جی، ہم نہیں دینا ہے، رہنما جو ہیں آپ جیسے شیوخ، آپ جیسے علماء، اہل علم، جن کو قرآن نے اہل الذکر کہا ہے، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا بھی نا فَاسْأَلُوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یعنی پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ نے کہا ہے۔ ناظرین، یہ آپ لوگوں کے لیے ہے کہ جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے، یعنی تم جانتے ہی نہیں،
تمہیں اس کا فہم ہی نہیں، تو قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر اہل الذکر کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرو، ان سے جا کر سوال کرو. تو یہ کوئی اقدامات اس کے بارے میں کیا ہو سکتے ہیں؟ یہ کوئی ناظرین کو میرے خیال بات پہنچنی چاہیے. جی یہ بات، یہ حکم ہے کہ ہم قرآن مجید پڑھیں اور اس کو سمجھیں. جب ہم سمجھیں گے کیسے؟ پڑھنے تو سب والے لوگ ہیں، بالکل دنیا دار بھی پڑھتے ہیں، دین دار بھی پڑھتے ہیں، ہر بندہ پڑھتا ہے، لیکن ہم ہر روز ایک سپارہ پڑھیں، آدھا سپارہ پڑھیں، اس کی بجائے ہم صرف ایک پیج پڑھ لیں اور اس کا ترجمہ مفہوم سمجھیں. جب ہم یہ سمجھ لیں گے ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق ہوگا. اور جس طرح کہتے ہیں نا، اگر کسی کو سمجھنا ہو تو اس کا کردار دیکھیں، اب اس کا کردار پتہ چلتا ہے، اس کے ساتھ محبت ہوتی ہے. کردار اچھا ہو تو، برا ہو تو اس سے نفرت ہو جاتی ہے. ڈگریاں صرف انسان کو جواب دیتی ہیں، کردار پہچان کردار. تو جب ہم قرآن پڑھیں گے، سمجھیں گے، تو پھر قرآن ہماری رہنمائی بھی کرے گا، اس کی محبت بھی آئے گی، اور یہ قرآن مجید ہمیں بتائے گا رب کے ساتھ تم نے کیسے پہنچنا ہے، اور دنیا میں تم آئے تو تمہارا آنے کا مقصد کیا ہے، یہ قرآن ہی ہمیں بتائے گا. اور قرآن کے اندر اللہ نے خود فرمایا پوری کائنات کا، دنیا اور آخرت، قیامت تک، جنت، ہر چیز کا علم اللہ نے قرآن مجید کے اندر رکھا ہے. بلکہ آپ دیکھیں نا 1500 سال پہلے نازل ہوا ہے، لیکن قیامت تک کے لیے ہے. ہر دور کے اندر ہر چیز کا علم، ہر فن کا علم صرف قرآن سے مل سکتا ہے. اس کے اچھا مفتی ڈاکٹر ثناء اللہ فاروقی صاحب حفظہ اللہ، یعنی کیا اس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت میں قرآن مجید کی فضیلت؟ دوسری بات یہ کہ اس کے تعلق کے لیے اقدامات، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. بہت سارے قرآن کو پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں، عجیب بات نہیں ہے، بندہ حیران ہوتا ہے قرآن کو پڑھ کر گمراہ بندہ کیسے ہو سکتا ہے، اور بہت سارے قرآن کو پڑھ کر ہدایت پا جاتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ محترم علامہ صاحب، تعلق کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہمیں رہنمائی فرمائی ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کتاب کی ایسے تلاوت کرتے ہیں کہ اس کا حق ادا کرتے ہیں. اگلا جملہ بڑا خوبصورت ہے، اولئک یؤمنون بہ، اصل میں مومن بھی یہ ہیں، اصل میں قرآن پر ایمان لانے بھی والے بھی یہ ہیں. تو حق تلاوت کیا ہے؟ حق تلاوت یہی ہے کہ قرآن مجید کو ایک تو پہلے صحیح پڑھا جائے. یہ جو ہم آج کل پڑھتے ہیں وہ بچپن میں نانی دادی سے جو قرآن مجید پڑھا اور پھر جیسے پڑھا، غلط پڑھا، درست پڑھا، وہ ساری زندگی ہم ویسی پڑھتے رہتے ہیں. اگر آپ ہمارا قرآن مجید سننا شروع کریں تو شاید اتنی غلطیاں اور لحن جلی، جیسے قلب اور قلب، اب قلب کا معنی دل اور قلب کا معنی کتا، اور یہ لحن جلی اتنی ہماری ہوگی کہ یعنی لحن خفی تو جس طرح آج کل صغیرہ گناہ نہیں رہ گیا، صغیرہ گناہ تو نیکیاں سمجھ کے لوگ کر رہے ہیں اور کبیرہ گناہوں کو صغیرہ سمجھتے ہیں، ایسے ہمارے ہاں لحن جلی جو ہے اس کو لحن خفی سمجھا جاتا ہے. تو پہلا حق تو یہی ہے کہ اس کو صحیح پڑھا جائے. میں یہ مشورہ دیتا ہوں ناظرین کو بھی، کم از کم ایک بار میرے کہنے پہ، آپ کے کہنے پہ، اس پروگرام کے توسط سے آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم نے قرآن مجید نہیں پڑھا ہوا، دوبارہ سے آپ کسی استاد سے ناظرہ قرآن. اور یہ کوئی مشکل ہی نہیں ہے ناظرین، آپ کسی بھی مجود قاری، بڑے بڑے بزرگ شیخ موجود ہیں، بڑے بڑے استاذ موجود ہیں، استاذ القرآن موجود ہیں، آپ ان کی خدمت میں حاضر ہو کے اگر ٹائم لیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو ٹائم نہ دیں، ان سے جا کر اپنا قرآن صحیح کریں. بالکل. اور دوسرا یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھا جائے، جس طرح علامہ صاحب نے بھی بات کی ہے قرآن مجید کو سمجھنے کی. بالکل. آپ نے اس کے ساتھ فضیلت کی بھی بات کی ہے کہ فضیلت کیا ہے. اب دیکھیں، ایک ہے قرآن مجید کی فضیلت. قرآن مجید کی فضیلت کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کلام، اور یہ ہم جانتے ہیں کہ کلام الملوک ملوک الکلام، تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اب فضیلت اصل میں ہم نے یہ سمجھنی کہ پڑھنے والے کی فضیلت کیا ہے. پڑھنے والے اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان کی ہے کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ، یعنی قرآن مجید افضل تو ہے ہی ہے، یہ افضل گر کتاب ہے، یہ عزت والی کتاب ہے، عزت دینے والی کتاب ہے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام، اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو عزتیں، رفعتیں، بلندیاں، مقام اور شان عطا کرتا ہے. اب دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو شخص ایک حرف پڑھے گا فلہ بہ حسنہ، اس کو ایک نیکی. اور ایک نیکی کا کیا مطلب ہے؟ خود آپ نے فرمایا والحسنۃ بعشر امثالھا، ایک کا مطلب 10 ہے. اللہ تعالیٰ کا سیدھا سیدھا قانون ہے، ایک حرف پڑھیں گے تو 10 نیکیاں. میں یہ کہتا ہوں کہ اس سے آسان ترین عمل اور اتنی نیکیاں جس سے مل جائیں وہ ایسا عمل شاید آپ کو نہ ملے. یہ تو بالکل سادہ ہے نا، اگر اسی کو ترجمے کرتے پڑھا جائے تو پھر اس میں کوئی فرق ہے؟ دیکھیں جو تلاوت ہے نا، تلاوت وہ تو جب قرآن مجید کے حروف ہم ادا کریں گے تو یہ 10 نیکیوں والا ثواب تو تبھی ملنا ہے.
اب بات رہی کہ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ حق تلاوت سمجھنا ہے، علامہ صاحب نے بھی کہا کہ آپ ایک پارہ پڑھنے کی بجائے آپ ایک صفحہ پڑھ لیں۔ اب دیکھیں نا، کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ انسان پڑھتا ہے، ایک پارہ پڑھ لیا، یقیناً 10 نیکیاں حرف پہ ملے گی تو لاکھوں نیکیاں اکٹھی ہو گئی۔ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک آیت سمجھ کر پڑھ لی، اس پر عمل کر لیا، اس پر عمل کی وجہ سے اس کی لاکھوں نیکیوں سے زیادہ نیکیاں یہاں پر مل جاتی ہیں۔ تو اصل بات تو سمجھنا ہے نا، جیسے آپ نے بھی شروع میں کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو تو نازل ہی سمجھنے کے لیے کیا ہے، یہ تو نہیں ہے کہ یہ تو میں کہتا ہوں جیسے سمجھنے کے لیے اس کو پھر آسان کہا۔ یہ جو یہ دو پیادہ ملاؤں نے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ادھر گمراہی پھیلائی ہوئی، 16 علوم حاصل آپ کریں گے تو پھر جا کر قرآن کی سمجھ آئے گی۔ اور اللہ ڈائریکٹ جس کی کلام میں وہ کہتا ہے ہی آسان، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اس نے کہا یقیناً، لقد تحقیق کے سیکھے کہ یہ ہے یقیناً آسان ہے، یعنی جو اس کو پڑھے گا، لیکن ہے کوئی اس کو سمجھنے والا؟ اچھا ایک آپ نے یہ کہا جی اقوامہ والی کہ جس میں اللہ نے فرمایا کہ بولنے یہ قرآن، لیکن رسول اللہ کی وہ بھی حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلم۔ اس سے بڑی ڈگری کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کا رسول ناظرین یہ ڈگری دے رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ ڈگری عطا کی ہے کہ تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو خود سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھلاتا ہے۔ اچھا جی کیسے کہتے ہیں علامہ قاری محمد اکرم سیدی صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا قرآن سے تعلق کی کیا کیفیت تھی؟ اللہ کے رسول کا تعلق قرآن سے کیسا تھا اور صحابہ کا تعلق اللہ کے رسول، اس کی کچھ کیفیت جو ہے نا ناظرین میں سمجھتا ہوں ناظرین کو پتہ چلنا چاہیے کہ اللہ کے نبی کے قلب اطہر پر نازل ہونے والی کتاب کا اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق، اور پھر محمد رسول کے اصحاب رضی اللہ عنہ اجمعین کا تعلق کیا تھا؟ ان کا تعلق کی تو مثال ہی نہیں ہے، بالکل بے شک ان کے تعلق کی مثال ہی نہیں ہے، لیکن ہم جو ان سے لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے وہ بتانا چاہتے ہیں تاکہ لوگ بھی اس فائدے سے وہ بھی فائدہ اٹھائیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام قرآن پڑھتے تھے اور ان کو قرآن کا علم تھا، تو قرآن پڑھتے تو جب خوف خدا والی عذاب الہی والی آیات بینات آتی تو ان کے آنکھوں سے آنسو نکلتے، روتے زارو قطار، بھی اللہ نے اس طرح حکم فرما دیے ہیں، اور آخرت کے جو یعنی گناہگار کرے گا ان کے لیے اتنے سخت ترین عذاب ہے۔ قرآن پڑھتے نہیں تھے بلکہ اللہ سے مناجات ہوتی، یعنی وہ ظاہر بدن کو پتا تھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہاں بیان کیا ہے، یہاں حکم کیا ہے، کس چیز سے روکا ہے، کس چیز کے اوپر عمل کے لیے دعوت۔ یہ تو بزرگان دین فرما گئے ہیں، انہوں نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے اللہ کے ساتھ کلام کرو تو وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے ایسے ہے جیسے رب کے ساتھ کلام کر رہا ہے۔ یہ تو بالکل اللہ کا خط ہے، بلکہ الکتاب کا لغوی معنی جہاں تک میرے علم میں ہے وہ ہے چٹھی، یعنی یہ اللہ کا لکھا ہوا خط ہے ہماری طرف، اور اس خط کا جواب ہم نے دینا ہے۔ ہماری بدقسمتی کہ ہم اس خط کا جواب نہیں دیتے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ ایک صحابی نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا نا جا کے، صدیقہ کائنات طاہرہ مطہرہ سلام اللہ علیہا سے، کہ اے امی جان بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے؟ انہوں نے کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ انہوں نے کہا جی قرآن تو پڑھا۔ انہوں نے کہا نہیں، دوبارہ جا کر پڑھو، پورا کا پورا قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ تو گویا کہ قرآن کا ہر لفظ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا ہر لفظ ہے، چلتے پھرتے مجسمہ ہے، یعنی یہ تعلق تھا اللہ کے نبی کا۔ کیا بات۔ ڈاکٹر ثناء اللہ فاروقی صاحب، آپ اس کے بارے میں کچھ؟ اللہ اکبر۔ ہمارا تو ناقص علم ہے جی، دیکھیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے علم کے بھی موتی ہمارے لیے جو ہے نا سنہرے حروف بیان کریں تاکہ ناظرین کو علم ہو جائے۔ ماشاءاللہ آپ ہم سے بڑے عالم ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ تو ہم آپ سے یہ جب ہم پروگرام کرتے ہیں نا تو آپ ہم سے سوال کر رہے ہوتے ہیں، تو صحیح بات ہے کہ آپ کے سوالات میں سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو علم کی وسعت عطا فرمائے۔ تو بات چل رہی تھی کہ قرآن مجید کے ساتھ تعلق کی کہ صحابہ کرام کا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً اگر آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات دیکھیں، احادیث مبارکہ دیکھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قرآن مجید کے ساتھ گہرا تعلق تھا، ایک محبت، اور پھر آپ تلاوت جس شوق سے کرتے تھے، اور پھر جب قرآن مجید آپ پڑھتے اور پھر پڑھتے پڑھتے ایسا کیفیتیں پیدا ہوتی کہ ایک ایک آیت پڑھتے پوری رات روتے گزر جاتی۔ معروف حدیث ہے، مختصر سے روایت کرتا ہوں آیت کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں تو تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ یہ آیت ہی پڑھی جا رہے ہیں ساری رات، اور ساری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روئی جا رہے ہیں۔ آپ قیام میں کھڑے
کھڑے ہوتے تو صحابی کہتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام میں کھڑے ہوئے تو میں نے سوچا کہ آپ قیام کر رہے تو میں بھی ساتھ کھڑا ہو جاؤں, تو میں بھی ساتھ کھڑا ہو گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ شروع کی تو میں نے سوچا کہ ایک پارہ پڑھ کے آپ رکوع میں چل جائیں گے. پارہ مکمل ہوا تو میں نے کہا جب دوسرا پارہ شروع ہے دوسرا پارہ مکمل کر لیں گے, وہ بھی مکمل ہو گیا. آپ نے سورہ بقرہ تیسرا پارہ جب شروع کیا مکمل, میں نے سوچا کہ سورہ بقرہ مکمل کر کے رکوع میں چل جائیں گے. آپ نے سورہ بقرہ بھی مکمل کر لی, آپ نے سورہ نساء شروع کر دی. صحیح حدیث ہے سورہ نساء پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ ال عمران شروع کر دی. صحابی کہتے ہیں میں تھک گیا, آپ کا ساتھ ہی نہیں دے سکا, 5 پاروں سے زیادہ یہ بنتا جو آپ نے ایک رکعت کے اندر پڑھ دیا. اور آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے جب آپ قیام میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے. صحابہ حضرات ناظرین سن لیں, ہمارے آخر الزمان پیغمبر خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت, اور یہ رات کی عبادت کی بات ہو رہی, فرضی نماز کی نہیں. یہ جو ہم قیام اللیل کر رہے ہیں آج کل صلاۃ التراویح, یہ اصل اس کا نام قیام اللیل ہے, تہجد ہے, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری عمر فرض تھی. اب مجھے یہ بتائیے کہ قرآن سے دوری کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ یہ آخری بات ہے ناظرین, ہم یہ سمجھیں گے کہ قرآن کی ہماری بدقسمتی کیوں ہے, ہم دور کیوں ہیں. آپ کی آخری بات سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ آپ نے قیام اللیل کی بات کی ہے, تو یہ رمضان کا اور قرآن کا تعلق بھی بیان کرنا چاہیے. رمضان اور قرآن کا اتنا گہرا تعلق ہے, تو یہ نزول کا معاملہ ہے, پڑھا بھی جاتا ہے. پھر یہ سارا قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جا رمضان والقرآن, رمضان اور قرآن دونوں آ جائیں گے. اور رمضان کہے گا کہ ربی منعت الطعام والشہوہ, یا اللہ میں نے اس کو روکا تھا کھانے پینے سے, شہوت کی باتوں سے, یہ میرے کہنے پہ رک گیا. فشفعنی فیہ, میں جس دن کوئی سفارش کرنے والا نہیں ملے گا, رمضان سفارش کرے گا اور اس کی بات مکمل نہیں ہوگی, قرآن بولے گا اے ربی منعتہ النوم باللیل, یا اللہ میں نے اس کو رات کو سونے سے روک دیا, یہ میری تلاوت سننے کے لیے کھڑا رہا مسجد کے اندر, تو فشفعنی فیہ, میری بھی سفارش قبول کریں. سن لیں ناظرین, یعنی روزہ جو ہے, روزہ ہمیں شہوت سے, بری باتوں سے, جھوٹی باتوں سے, ہر برائی سے روکتا ہے, اور وہ اللہ کے ہاں سفارش کرے گا. اور قرآن چونکہ ہم اپنی نیند کو قربان کرتے ہیں اور قرآن مکمل سنتے ہیں, پورا پارہ سنتے ہیں ایک قاری کے پیچھے کھڑے ہو کر, تو قرآن قیامت والے دن سفارش کرے گا جس کی وجہ سے بخشش ہو جائے. بے شک, کیا بات, دوری کیوں ہے, دوری کیوں ہے, پھر بدقسمتی کیوں ہے. اب آ جاتے ہیں, اب تو ہم ڈھونڈتے ہیں ایسے قاری صاحب جو جلدی جلدی پڑھ کے نا جلدی جلدی بس جان. ہاں جی. اور پھر دوسری بات ہے کہ دوری کا سبب یہ ہے کہ آج ہم نے جو ہماری محبتیں تھی نا وہ اللہ سے, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, اللہ کے کلام سے کم ہو گئی ہیں. ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں, دنیا کے مفادات کو دیکھتے ہیں جہاں سے ہمیں دنیا ملتی ہے, اور پھر جب دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں تو پھر دنیا کی رنگینیاں, چکا چوندیاں ہمیں متاثر کرتی ہے, پھر ہم ایسے دنیا میں کھو جاتے ہیں کہ ہم اللہ کے کلام سے دور ہو رہے ہیں. اور دیکھیں نا, یہ آج کل موبائل پہ آپ بیٹھے ہوں اور ہم دیکھتے ہیں بچوں کو ساری رات بیٹھے رہتے ہیں, کوئی ذرا برابر ان کو پریشانی نہیں ہوتی. قرآن مجید کی تلاوت کے لیے چند منٹ بیٹھے, کہتے ہیں سر درد ہونا شروع ہو گیا ہے. کیوں؟ دلچسپی نہیں ہے, محبت نہیں ہے, تعلق نہیں ہے جو ہونا چاہیے. اور اس کے پیچھے مین ریزن کیا ہے کہ اصل میں وہ ایمان نہیں ہے جو ہونا چاہیے. جب ایمان پختہ ہوتا ہے تو آپ نے یہ کل بھی آیت پڑھی تھی, الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون, کہ پھر ایمان کے اندر اضافہ بھی ہوتا ہے اور ایمان ہی انسان کو لا کے کھڑا کرتا ہے جو اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. علامہ قاری محمد اکرم سعیدی صاحب, آپ بتائیں دوری کی آپ کی نگاہ میں, یا آپ کا مطالعہ, یا آپ کے علم کی رسائی کہاں تک؟ جی سر, جو آج کل ہمارے معاشرے میں قرآن سے دوری ہے اس کا سب سے بڑا سبب ایک یہ ہے, جس طرح کہ کسی شاعر نے کہا, چاٹ لی ہم نے کتب فلسفہ انگلش, کاش کے بھول کر بھی قرآن کو ہاتھ لگایا ہوتا. آج ہمارے معاشرے میں 2 چیزیں ہیں جو ہمیں دین سے, قرآن سے دور کر دیا ہے. وہ کیا ہے؟ ایک سکول کی تعلیم ہے, جہاں پر ہم نے قرآن کو پڑھنا, سمجھنا, اس کے قریب ہونا تھا, وہ معاملہ ہم نے دنیاوی تعلیم میں کر دیا ہے. اللہ, وہ سکول, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے قرآن کو صرف جو ہے نا وہ قرآن خوانی, دعوتوں تک اور ایسے پڑھنے تک, یا شادی ہو تو لڑکی کے سر پہ رکھنے تک, یا وہ گھر میں گلاب چڑھا کر تیسری منزل تک, یا مرنے مرانے میں پڑھنے تک ہم نے محدود کر لیا ہے. اس سے آگے ہمارا کوئی تعلق نہیں. اور دوسری بات, موبائل نے ہمیں بہت دور کر دیا ہے. یہ موبائل تو ہر مسلمان مومن کے لیے, میرا خیال ہے مصحف سے پڑھنا اصل اجر ہے, جبکہ موبائل سے پڑھنا وہ مقام نہیں ہے جو مصحف سے پڑھنا ہے. موبائل سے پھر وہ سمجھ نہیں آتی, وہ بندہ اپنے ایک معاملات میں ہوتا ہے. موبائل نے, یہ دنیاوی تعلیم نے ہمیں قرآن سے دور کر دیا ہے. اور میں القمر ٹی وی چینل کے واسطے سے میں ایک پیغام دینا چاہوں گا تمام ناظرین کو. بالکل, پہلی میری گزارش یہ ہے
کہ قرآن مجید ہر روز پڑھے روٹین کے ساتھ، بے شک ایک آیات کریمہ پڑھیں اور اس کو سمجھے، یہ عادت بنائیں. جس طرح کہ ہم کہتے ہیں نا کہ یہ کھانا ہمارے جسم کی غذا ہے، ایسے ہی قرآن کو اپنے ایمان کی غذا سمجھیں. یہ روح کی ریل اسپرٹ کی جی، جس دن قرآن نہ پڑھے سمجھ لے کہ آج ہماری غذا نہیں ہے، آج ہماری روحانیت ختم. لے ناظرین، آپ نے سن لیا ہمارے بڑے عظیم ایک مذہبی اسکالر مفتی ڈاکٹر ثناء اللہ فاروقی صاحب نے بھی بڑی سیر حاصل گفتگو فرمائی، اور اسی طرح علامہ قاری محمد اکرم سعیدی صاحب، میں دونوں کو مشکور ہوں، شاکر ہوں، وہ تشریف لائے ہمارے کہنے پر. اللہ تعالیٰ قرآن کے ساتھ ہمارے تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان قرآن سمجھے کہ رمضان ایک واحد ذریعہ ہے کہ ابھی اگر آپ قرآن کے ساتھ مضبوط ہو جائیں گے تو انشاءاللہ مرتدہ تک مضبوط رہیں گے. آپ کا میزبان محمد سلیمان الہی نیّر، عالم رمضان، آخری رمضان تک انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.